کا نصف حصہ ہو گیا ہے، اگلا نصف ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، جی زائدہ کیا مطلب ہے؟ صاحب ایمان لوگوں سے اللہ جی مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو رب سے، رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اس کے حکموں کو مانو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے، اور حق کا تقاتہ ہی، اس کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب اور سارے مسلمان، یہ ڈائریکٹ تخاطب ہے مسلمانوں کے ساتھ، صاحب ایمان لوگوں، تو وہ ڈر گئے، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ دیکھو اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس نے تو ہمیں اتنی بیش بہا نعمتیں، تو اس کا حق ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ تو بہت گھبرا گئے کہ یہ تو ہمیں سزا ملے گی۔ تو پھر اس کے بعد سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی، 16 نمبر آیت، جس میں کہا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ اللہ جی کو بھی پتہ ہے کہ ہر ایک کی استطاعت الگ ہے، کوئی ساری رات جاگ سکتا ہے، کوئی نہیں جاگ سکتا۔ سورہ مزمل میں بھی اگر آپ کو یاد ہے اس کا تھوڑا بہت ترجمہ، تو اس میں پہلے کہا گیا تھا کہ آپ رات کو عبادت کریں، پھر اللہ جی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچے، تو اللہ جی نے کہا جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی کر لیا کرو۔ نصف رات پہلے کہا تھا، یا کچھ دیر جتنا اس میں سب آ گیا نا، کچھ دیر کے لیے یا جتنی دیر آپ کو چاہیں، آپ کی استطاعت ہو اتنی دیر کے لیے کر لیا کریں، یہ کہا گیا۔ اس کے لیے آگے کہا، یہ جو تھا میں نے جو بتایا نہیں، جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے دوبارہ کر رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور لا نہ تموتن، تم مرنا، الا ہاں مگر، وَأَنْتُمْ اس حالت میں کہ تم مسلمون اللہ کے فرما بردار ہو، مسلمان ہو، اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو۔ دیکھیے اللہ کو ایک ہی دین قبول ہے اور وہ ہے اسلام، تو جب ہم دین کی بات کریں گے تو اس میں اللہ پر ایمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ جب اللہ پر مسلمون، تو یہاں تو وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ مسلمون بن کے تم فوت ہونا، اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے تم پر موت آئے۔ اللہ آمین، الہی ثم آمین ہم سب کو۔ وَاعْتَصِمُوا پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّہِ اللہ کی رسی کو، جَمِيعًا سارے تم مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور کسی فرقہ بازی میں مت پڑو۔ اب یہاں اس کی وضاحت ابھی میں نے آپ کو پیچھے آیت کروائی ہے ایک، اور وہ آیت جو کی آپ نے ابھی، وہ تھی مَن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس کسی نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو گویا وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ نے یہ آیت پڑھی ہے۔ اب اسی یہاں دوسری دفعہ یہ بات آ گئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور سارے مل کر۔ اب دیکھیے یہاں اس میں دو حکم ہیں، ایک حکم یہ ہے کہ مل کے تھام لو، اجتماعی طور پر سارے اکٹھے رہو،
تو دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو پکڑ لو۔ متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ رسی جس کا ایک سرا لوگوں کے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ صرف قرآن ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، اگر آپ کی ابشروا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ تَرْفَعُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفَعُهُ بِيَدِكُمْ، عربی میں کہ ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مضبوط رسی قرآن ہے، جس کو ہمیں اللہ جی کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر پکڑ لو۔ ڈاکٹر اسرار کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیڑ بکریاں جانور تو نہیں ہوتے نا، آپ جب قرآن سے جڑتے ہیں تو آپ کے نظریات ایک ہوں گے تو آپ جڑیں گے، آپ کی سوچ کو بدلنا ہوگا، آپ کو قرآن کی اہمیت کو جاننا ہوگا، جو قرآن اور صاحب قرآن نے کہا اسی حوالے سے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ اس کو رسالت میں رسولوں نے اور نبیوں نے کیا کہا؟ تزکیہ، پہلا سٹیپ کہ آپ کا دل پاکیزہ ہو جائے۔ اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ گندے دلوں میں قرآن نہیں اترتا۔ تو گویا قرآن کو پکڑنے سے پہلے اپنی نیتوں کا اخلاص چاہیے، وہی نہیں ملتا۔ اصل بات یہ ہے، نیت کا اخلاص، اپنے آپ کو تیار کرنا، ڈٹرمنیشن کہ ہم ضرور سیکھ کے چھوڑیں گے، ایسی تیسی کیسے نہیں عربی زبان آئے گی، ضرور آئے گی، ہم کریں گے کوشش۔ یہ ہے وہ ڈٹرمنیشن۔ ہم کہتے ہیں لے سنتے آندہ ہی نہیں، سنتے بھول ہی جاندہ ہے۔ کوشش کرنے سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے، کوشش کریں تو پھر There is nothing impossible in this world۔ اصل بات یہ ہے کہ امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے احسن الخالقین، یہ میری تخلیق سب سے اعلیٰ ہے۔ تو کیا وہ اس کی سب سے اعلیٰ تخلیق جو ہے اس میں اتنا ہی نسیان ہے جتنا اس نے رکھ دیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ ہماری فطرت میں ایک چیز ودیت کی گئی ہے اور وہ ہے نسیان، بھول جانا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت آدم جو تھے نا وہ بھول گئے تھے۔ کیا بھول گئے تھے؟ کہ یہ درخت کا نہیں کھانا۔ آپ بھول کے جب روزے میں کچھ کھا لیتے ہیں تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا۔ تو وہ اللہ جی کو پتہ ہے کہ نسیان کی وجہ سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ رب تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس کے لیے۔ قرآن ہم سے یہی بات بتاتا ہے۔ لیکن جہاں ہماری نیت کو خلوص میں ہونا چاہیے، ہمیں ڈٹرمن ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے وقت ہر صورت نکالنا چاہیے۔ اور اس کے لیے اتنا ہی نہیں، آپ نے سب پر فرض ہے قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنا۔ قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں؟ وہ سب سے پہلے کہ صحیح لب و لہجے میں اس کو پڑھنا، کوشش کرنی۔ ہم اجمی ہیں، ہم سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری کوشش سے کی جائے گی۔ لیس الانسان الا ما سعی۔ اللہ نے دوسری بات کیا ہے؟ استطاعت رب نے ہر ایک کی الگ رکھی ہے۔ آپ کی استطاعت اور ہے، اس کی اور ہے، اس کی اور ہے۔ مجھے شاید اس کو یاد کرنے میں 10 سال لگے ہوں، آپ شاید 2 سال میں اس کو کلیئر کر لیں۔ شاید مجھے کوئی چیز یاد کرنے میں 10 منٹ لگے ہوں، آپ اس کو اور اس سے بھی جلدی 4 منٹ میں یاد کر لیں۔ تو بات یہ ہے، اللہ صرف ہماری نیتوں کا اخلاص چاہتا ہے، صرف اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں۔ اس کو تعداد کی ضرورت نہیں کہ آپ 100 نفل پڑھو، اس کو اخلاص کی ضرورت ہے کہ جو بھی پڑھو بس دل سے پڑھو۔
جو بھی پڑھو ایسے پڑھو کہ یا اللہ تیرے تو آگے کوئی نہیں. جو بھی پڑھو اس محبت میں پڑھو کہ اللہ پاک کی محبت وہ محبت ہے جو سب سے افضل ہے. ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. اللہ ہمیں دونوں محبتوں سے سرفراز فرمائے اور ہماری زبانوں کو ذکر اللہ اور ذکر رسول سے تر فرمائے. آمین اللہم آمین. ہاں جی آگے چلتے ہیں. وَاذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہوئی اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ دو قبیلے مدینہ میں جو تھے یہود کے، اوس اور خزرج، ان دو کی طرف اشارہ ہے. عرب میں تو ویسے ہی یہ رواج تھا کہ دشمنیاں بہت چلتی تھیں اور سالہ سال تک دشمنیاں نبھائی جاتی تھی. آج اس نے مار دیا، 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 اس طرح. تو اوس اور خزرج میں بہت زیادہ یہ چیز تھی. کبھی اوس قبیلے والے ان کو مار دیتے تھے، کبھی وہ ان کو مار دیتے تھے. تو جب اسلام آ گیا اور اللہ کے حبیب نے اخوت کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ تم آپس میں سب بھائی بھائی ہو، تو پھر یہ لڑائیاں ختم ہو گئیں. اس کی طرف اشارہ ہے. وَأَلَّفَ اور الفت بین درمیان قلوبکم تمہارے دلوں میں اللہ پاک نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اور تم نعمت الہی یا اللہ کے فضل و کرم سے اخوانہ بھائی بھائی بن گئے. تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے گئے. وَكُنْتُمْ اور تم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ نار آگ حفرہ گڑا. تم تھے آگ کے گڑھے پر. فَأَنْقَذَكُمْ بچا لیا تم کو منہا اس سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھائی بھائی بنا کر جبکہ تم آگ کے گڑھے پہ کھڑے تھے تو پھر فضل کیا، اپنا کرم کیا اور اس آگ کے گڑھے سے تم کو بچا لیا اور بھائی بھائی بنا دیا. دونوں صورتوں میں اگر آپ مسلمان نہ ہوتے تب بھی آگ کے گڑھے پہ کھڑے تھے، اور اگر آپ مسلمان ہو کے لڑتے رہتے تب بھی آپ آگ کے گڑھے پہ کھڑے تھے. تو اللہ جی نے کہا کہ رب تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا اور آپ کو اس آگ سے بچا کر بھائی بھائی بنا دیا. اگلی آیت پہ آتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. زیادہ کریں گی اس کا کیا مطلب ہے؟ کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ کی لکم آیاتی تمہارے لیے آیات اللہ کی لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا لو. ہاں جی کوئی اور کرے گا؟ کلثوم کریں، ذرا زور سے بولیے گا. ترجمے والا میں دوسرا نکال جی ترجمے والا ہے نا، میں دوسرا نکالوں پھر اس سے کرتی ہوں. نہیں، ترجمے والا رکھنا ہی نہیں چاہیے نا. میرے سے میں نے صرف اس لیے کہا کہ کذالک یہاں سے ہی کہ آگے سے کذالک اسی طرح یبین وہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ. بالکل یہ جو آپ کو پیچھے اللہ جی نے بتایا ہے، اللہ جی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ خود سوچئے آپ کی ازدواجی زندگی کے معاملات، آپ سورہ بقرہ میں سارا پڑھیں، آپ کے حیض کے بارے میں، یہاں تک
قرآن آپ کو ہدایات دے رہا ہے۔ جب یہ چیزیں یہاں تک ہیں تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کھول کھول کر ہم اسی لیے بیان کرتے ہیں پوری وضاحت کے ساتھ کہ آپ ہدایت کے راستے پر چل پڑیں۔ جو پیچھے کہا ہے صراط مستقیم، تو آپ اس پر چل پڑیں۔ آپ وہ راستے جو گمراہی کے راستے ہیں ان سے بچ جائیں۔ جب آپ گمراہی کے راستے سے بچیں گے تو گویا آپ آگ کے کنارے سے ہٹ گئے اور آپ جنت کی طرف گامزن ہو گئے۔ وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اب اللہ جی اس کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا، کس بات کا؟ ایک تنظیم کا، ایک حبل اللہ کو پکڑنے کا، اور کیسے ہدایت کے راستوں پہ چلا جائے گا۔ یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے۔ منکم، تم میں ہونی چاہیے، امتن، ایک جماعت، یدعونا، وہ پکارے، الی الخیر، بھلائی کی طرف، ویامرون، اور حکم دے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، اچھی بات کا، وینہون، اور روکے منع کرے، عن المنکر، بدی کی باتوں سے۔ یعنی ایک جماعت، دیکھیے آپ کے ملک میں 20 کروڑ لوگ ہیں، سارے لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے نا۔ تو اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں ہر جگہ، ہر علاقے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو یہ جانتی ہو، پہلے سیکھے پھر سکھائے۔ وہ یہ جانتی ہو اچھی بات کون سی ہے، قرآن کی روح سے احکامات کیا ہیں، قرآن اور خیر کا حکم دے، خیر کی طرف سب کو بلائے۔ تو ایک جماعت، وہی جماعت خیر کی طرف بلائے گی بھی اور برائی سے روکے گی بھی، یعنی وہ خیر اور شر دونوں کا علم رکھتی ہو۔ ہر علاقے میں کوئی ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف دعوت دے کہ آ جاؤ، یہ بھلائی کے کام ہیں، ہم سارے مل کے اس کام کو کرتے ہیں۔ اور یہ اسی صورت میں پاسبل ہے جب آپ کی سوچ ایک ہوتی ہے، جب آپ خلوص کے ساتھ اللہ سے جڑتے ہیں تو پھر آپ کی ذہنیت ایک ہو جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے۔ قرآن ہم سے کیا بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی خاطر معاف کر دو۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا ہے تو پھر جو اللہ والے حسب اللہ، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اسی فکر کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کی طرف یہ کام کرنا ہے۔ ایک ایسا گروہ جو اللہ والا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، اچھائی کی طرف وہ بلائے گا، اور جب کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو اس کو روکے گا۔ پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ زور بازو کے ساتھ روکو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں اس کو برا جانو۔ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں سب سے پہلے آپ اس کو دل میں برا جانیں گے تو پھر ہی اس کو روکیں گے نا۔ علم تو آپ کو رب نے دیا ہے، لیکن اس علم کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ جو مثال کے طور پہ ایک کہتے ہیں کہ آدھا ڈریس پہن لینا، سب کو پتہ ہے کہ قرآن نے اس کو منع کیا ہے، آپ جانتے ہیں، اور جب آپ دیکھیں کہ کسی بھی نے بھی یہ پہنا ہوا ہے تو پھر آپ کا اور میرا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس کو، اس کی افادیت، اس کے فائدے، اس کے نقصان سے آگاہ کریں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہماری بھی پکڑ ہے۔ اس لیے
اگر کبھی کوئی کسی کو روکا اور اس نے برا منا لیا تو کئی دفعہ میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ بات کہی ہے لیکن میں نے اس لیے کہی ہے کہ اگر میں نہیں کہوں گی تو مجھے جواب دینا ہے کہ تینوں پتہ ہے گاسی تو کیوں نہیں دسی، کہ تجھے تو پتہ تھا نا، تو نے آپ کو اگر یاد ہو تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ عذاب کے فرشتے آئے، مختصر کر رہی ہوں بات کو، تو انہوں نے کہا اللہ جی اس بستی پر آپ نے کہا عذاب بھیج دو، تو اس کے کنارے پہ ایک بزرگ بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بڑا عبادت گزار ہے، وہ تو بڑا نیک بندہ ہے، تو پھر تو اللہ جی نے کہا کہ اس پر بھی عذاب آئے گا، کہ اس کے فرائض میں یہ تھا کہ وہ ان کو روکتا۔ ہاں یہی رول رب تعالیٰ نے عذاب سے پہلے خود ہمیں دیا ہے کہ میں نبیوں کو بھیجتا ہوں سب سے پہلے، کہ وہ آپ کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، پھر جب قومیں اس کی بات نہیں مانتی ہیں تو پھر ہم عذاب بھیجتے ہیں، وہ یہی رول ہے۔ تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے، چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو امر بالمعروف کا حکم دے اور نہیں عن المنکر سے روکے۔ پریکٹیکل لائف یہ ہے۔ تبلیغی جماعت جیسے تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی دیکھیے میں کسی کی مثال نہیں دیتی، مجھے نہیں پتا، چونکہ میں کبھی تبلیغی جماعت میں نہیں گئی، مجھے ان کے اندر کے حالات کا کچھ نہیں پتا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی کلاس ہے نا، صرف بات یہ ہے دیا جا رہا ہے کہ مجھے آپ یقیناً وہ اچھے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہاں جا کے کیسے تعلیم دی جاتی ہے، کس طرح بات کی جاتی ہے، کیا کیا روکا جاتا ہے، کس کو۔ ہاں تربیت یقیناً ان کی دین کی راہ پہ ہوتی ہوگی، ہاں تو یقیناً اچھی بات ہے۔ بات تو یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی، اب جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں کہ وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، قرآن کی طرف آ جاؤ، ساری زندگی وہ کہتے ہیں میں نے ایک ہی بات کی ہے، اور ہمارا مشن بھی صرف ایک ہے۔ میں نے کبھی کسی کو کسی مسلک سے کوئی بات نہیں کی، جہاں آپ کا دل مطمئن ہے آپ وہاں رکیں، وہاں رہیں، لیکن قرآن کو پکڑ لیجئے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو ہم سے قرآن کہتا ہے ہمیں وہی کرنا۔ اقبال نے کیا کہا تھا، کئی دفعہ میں نے پڑھا ہے اس کا شعر، گر تم ہی مسلمہ زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن۔ قرآن کو پکڑے بغیر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کے جی سکتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس رسی کو، آج ہمیں اللہ جی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہی وہ مضبوط رسی ہے جس کو کٹھے ہو کے مل کے پکڑ لو، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو پکڑے رکھے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس حوالے سے 3 سٹیپ میں یہ بات کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعوت للخیر، دوسری بات کیا ہے، امر بالمعروف کی دعوت، اور تیسری بات ہے نہی عن المنکر۔ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 باتیں ہیں۔ ہم یہاں جب ہیں تو دعوت للخیر میں ہیں، کیسے کہ قرآن پڑھے، اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس تنظیم کو بڑھاتے ہیں تو ایک جماعت کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں 6 لوگ، 8 لوگ، 10 لوگ گھر گھر جا کے کہ اس کا درس دیتے ہیں تو یہ امر بالمعروف ہو جائے گا۔ اگر راہ چلتے کہیں اور یہی گروپ یا کوئی اور گروپ کسی بھی قسم لڑ جھگڑے ہیں تو جا کے قرآن کی آیت ہی کہہ دیتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، مت لڑو۔ اللہ نے بار بار تمہیں یہی کہا ہے کہ لڑائی نہ کرو، زمین میں لڑائی نہ کرو۔ تو یہ ہے نہی عن المنکر، کہ آپ نے اس کو ایک برے کام سے روکا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت۔
اب یہ بات کہ دل میں اس کو برا جانوں، میں نے کہا تھا کہ پہلا سٹیپ یہی ہے۔ یہ کیوں کہا کہ دل میں اس کو برا جانیں؟ آپ کے اندر جب احساس نہیں ہے کہ یہ برا ہے تو آپ اس کو کیسے برا کہیں گے؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وائے ناکامی کہ احساس زیاں جاتا رہا، کہ نقصان کا احساس بھی مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ کہ جو ہو رہا ہے ہون دیو۔ تو اللہ جی کو یہ قبول نہیں ہے کہ آپ کا ہمسایہ کوئی بہت غلط حرکت کر رہا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جی کو یہ قبول نہیں ہے، اور اسی راہ میں پھر اللہ والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہیں اللہ جی نے کہا ہے کہ صبر سے چلو۔ اگر حکمت سے بات کرو اور صبر سے اپنا جو ہے دین کی بات کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ بتاؤ، ایک دم سے غصہ کر کے یا کسی، آپ کو تو پتہ ہے قرآن نے ہمیں یہاں تک کہا کسی کے جھوٹے خدا کو برا مت کہو، کہ اس کے جواب میں وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا، اس لیے اس طرف مت جاؤ، یہ کہا گیا۔ آگے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَلَا اور نہ تَكُونُوا ہو جانا كَالَّذِينَ ان لوگوں کی مانیں تفرقوا جو فرقہ بٹ گئے، واختلفوا اختلاف پیدا کر لیے، من بعد جب اس کے بعد کہ ما جاءہم البینات ان کے پاس روشن بیانات، اللہ کی آیات تعلیمات آ گئی تھیں۔ تو ہمارا تو حال آج یہی ہے نا، اللہ جی ہمیں کہہ رہے ہیں نہ بٹ جانا فرقوں میں، تعلیمات لینے کے بعد، تو کیا ہم فرقوں میں نہیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، خود سوچیں۔ وَأُولَئِكَ اور اللہ اکبر لَهُمْ عَذَابٌ عظیم، یہی لوگ ہیں جو عذاب عظیم کے حقدار ہیں، ان کے لیے عظیم عذاب کا لفظ دیا گیا۔ تو کوشش کیا کرنی ہے کہ قرآن کی بات کرنی ہے اور صاحب قرآن کی بات کرنی ہے، تفرقوں میں نہیں جاننا۔ ان کو کہا ہے عذاب العظیم، ہم مسلمان ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو پیغامات دیے ہم ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمیں جو بھی ہے، وابی ہے، مرزئی ہے، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، ہم کو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ جی کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ تفرقہ بازی میں نہ جاؤ، اور تفرقہ بازی میں نہ جاؤ۔ دوسری بات جو بہت ضروری کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو تفرقے تک نہیں رہنے دیتے، ہم اس کو لڑائی میں بدل دیتے ہیں۔ وہ مسجد تو ہو دیو ایتھے کوئی پتہ نہیں کون آ گیا ہے، احمدی آ گیا یا کوئی آ گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر بھی مسجد میں آتے تھے، تو کیا وہ مسجدیں دھوتے تھے؟ ان سے تو ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ انسان اللہ کے نزدیک بھی محترم ہے، اور بندوں کے نزدیک بھی اس کو محترم ہونا چاہیے۔ آپ اگر نفرت کرتے ہیں تو گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نہیں کرتے۔ گناہ گار کو کوشش کرنی ہے راہ راست پر لانے کی، اور اللہ جی ہمیں قرآن میں کہتے ہیں جب وہ راہ راست پر آ جائے تو پھر باقی ساری باتیں بھلا دو کہ کبھی اس نے کیا کیا تھا۔ تو ہمارا معاشرہ تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہم تو ہمیشہ ساری عمر کے لیے فلانے وقت ہوا ہے کتا، فلانے وقت ہوا ہے کتا، اور کچھ نہیں تے 900 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ تو
اس کی قرآن اجازت نہیں دیتا ہم کو. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے وجوہہم، ان کے چہرے، جمع اسودت، کالے سیاہ ہوں گے. اکفرتم بعد ایمانکم، کن لوگوں کے؟ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. اب کافر کون ہو گئے ایمان لانے کے بعد؟ اللہ کے حبیب کے پاس تو جو لوگ آ جاتے تھے وہ ایک دفعہ مسلمان ہوتے تھے، اس کے بعد کافر نہیں ہوتے تھے. کفر اس پر بھی لگتا ہے جس نے جانتے بوجھتے قرآن کو پڑھ لیا، سن لیا، ایمان لے آئے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. عمل کرنا جو ہے وہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ آپ کو مجھے قرآن کی باتوں پر عمل کرنا ہے، جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تبھی جنت میں جگہ ملے گی نا. کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرو. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں جو قرآن میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک قتال کا حکم دے دیا، روزے کا حکم دے دیا، اسی طرح شراب اور جوئے کے احکامات دے دیے، آپ کو جینے مرنے کے سارے احکامات دے دیے. کیوں دے دیے؟ اس لیے دے دیے کہ ان پر عمل کرنا ہے. صرف یہ نہیں کرنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو بس اب کافی ہے. صرف یہ نہیں کرنا، طرز زندگی کو بدلنا ہے، اپنے رہن سہن کو اسلام کے تابع لانا ہے، اپنی بات چیت کو اسلام کے حکموں کے تابع رکھنا ہے. آگے دیکھتے ہیں. اور اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ایسا نہیں کرتے روز قیامت ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتے ہیں. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اب تم مزہ عذاب کا، وہ جو تم نے کفر کیا اس کے سبب. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اب اللہ جی کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں جن کے چہرے اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ جہاں جنت والوں کی بات ہوتی ہے تو دوزخ والوں کی بھی ضرور ساتھ ہی ہوتی ہے. یہاں اللہ جی نے ان کے بارے میں بات کی. تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر حق کے ساتھ سنا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں اللہ چاہتا وہ یریدو ظلمن کہ کوئی ظلم ہو تمام جہان والوں پر. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً ہمیں تمام معاملات کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، کون ایک دفعہ کرے گا؟ زائدہ آپ کر دیں. ایک ہی رکوع ہے اور بہت جلدی جلدی اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. یہ بھی اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کو پھر سے پکا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیا. حق کا تقاتہ، جس طرح تقویٰ اختیار کرنے کا اللہ کا حق ہے. ولا تموتن، اور نہ تمہیں موت آئے گی، الا مگر وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو جاؤ. بالکل. واعتصموا بحبل اللہ، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب. ولا تفرقوا، اور نہ فرقوں میں بٹو. واذکروا، اور یاد کرو، ذکر کرو.
नेमत अल्लाह की नेमतों का अलैकुम जो तुम्हें दी गई इस तुम जबकि तुम आदान आपस में लड़ाई झगड़ा दुश्मन थे, दुश्मन या एक लफ्ज़ दुश्मन थे। बैना कलूबिहिम फिर तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। बिल्कुल। अस्बहतुम बिनिमतिही इख्वानन और अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। बिल्कुल। वकुंतुम अला और तुम थे अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार किनारे पे जहन्नम की गड्ढे के किनारे पे फन कज़ाकुम मिनहा फिर तुम्हें उससे बचा लिया गया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु ये सब बयान करते हैं अल्लाह लकुम आयातिही तुम्हारे लिए अपनी आयात में लअल्लकुम तहतदून ताकि बाजी मिसेस मलिक आप करेंगी आगे। वलतकुन और होनी चाहिए मिनकुम तुम में से उम्मतन एक जमात यदऊना जो बुलाए इलल खैरी बुलाई की तरफ वयामरूना और हुक्म देती है बिल मारूफी अच्छे कामों का वयन होना और मना करे अनिल मुनकर बुरे कामों से व उलाइका और वही लोग हैं हुमुल मुफलिहून जो फलाह पाएंगे या सीधा रास्ता पाएंगे। वला तकूनु और ना तुम हो जाओ कल्लज़ीना उन लोगों की तरह तफर्रकू जिन्होंने फिरका वारियत की वख्तलफू और इख्तलाफ किया मिन बाद इसके के माँ जान जबकि आ गई उनके पास जामुन बैनाती रोशन निशानियाँ व उलाइका और वही लोग लहुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है। यौमा जिस दिन तबय्यज़ु सफ़ेद होंगे वजूहुन उनके चेहरे व तस्वदु वजूहुन और काले होंगे चेहरे व अम्मल्लज़ीना बस जो लोग अस्वदत वजूहुम जिनके चेहरे काले होंगे अकफर तुम उन लोगों ने कुफर किया बादा ईमानिकुम ईमान लाने के बाद फज़ूकू बस चखो फज़ूकुल अज़ाबा अज़ाब का मज़ा चखो बिमा कुंतुम इस वजह से कि थे तुम तकफुरूना झुठलाते व अम्मल्लज़ीना और वो लोग अबियज़त जिन वजूहा जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे फ़ी रहमतिल्लाही बस वो अल्लाह की रहमत के नीचे होंगे हम फ़ीहा वो सब फ़ीहा उसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। तिलका आयातुल्लाही ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं नतलूहा जो पढ़कर सुनाई जा रही हैं अलैका तुम पर बिलहक की हक के साथ व मल्लाहु और नहीं है अल्लाह युरीदु चाहता जुल्म करना लिल आलमीन तमाम जानों के लोगों पर वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है माफिस समावाती जो कुछ आसमानों में है व माफिल अर्द और जो कुछ ज़मीन में है व इलल्लाही और अल्लाह की तरफ तुरजउल अमूर तमाम कामों को लौटना है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत खुशी हुई है। देख लीजिए अब आप इस काबिल हैं कि बग़ैर तर्जुमे के सिपारा रख के और ख़ुद से पूरा उसको बयान कर सकती हैं, समझ के पढ़ सकती हैं। अल्लाह की ख़ास रहमत है, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।